الحمد لله رب العالمين. اگر حلالے کے لیے کسی لڑکی نے کسی سے نکاح کیا لیکن اس سے وہ ملا نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہوگی، اس کا ملنا ضروری ہے۔ سفر میں امام مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، حنفی مسلک میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی سنتیں اور نفل پڑھ رہا ہے، پیچھے آ کے کوئی کھڑا ہو گیا یعنی یہ امام بن جائے، تو حنابلہ کے نزدیک تو جائز ہے کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے اور نیت بھی ایک ہو۔ میرا میڈیکل سٹور ہے، میں مریضوں کو بھی چیک کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، قانون جانے تم جانو، شریعت منع نہیں کرتی۔ اگر تمہیں ان دوائیوں کا علم ہے جو دیتے ہو، چونکہ بغیر علم کے دینے سے اگر کوئی مر جائے پھر تم پہ قتل کا گناہ آئے گا۔ تبلیغی جماعت میں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے۔ عورتیں بھی دین کی تبلیغ کرتی ہیں، وہ بھی کریں۔ کہتے جی حجر اسود پر عورتوں کی تذلیل ہوتی ہے، تو کون کرتا ہے عورتوں کی تذلیل؟ عورتیں نہ جائیں تذلیل نہیں ہوگی، دور سے اشارہ کریں، تم خود تذلیل کرتے ہو۔ ہمارے ملک میں بجلی کے ہیٹر جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں سامنے، کوئی بات نہیں، بہرحال یہ آگ کی پرستش نہیں ہوتی، ہیٹر بتا سائڈ رکھ لیا کرو کہ سیدھے کے سامنے نہ ہو، لیکن اگر سردی ہے اس کو دور کرنے کے لیے چلائے جائیں تو کوئی منع نہیں۔ نعوذ باللہ تم کوئی آگ کی پوجا کر رہے ہو۔ مسجد میں کا چپل اگر پاک ہو تو پہن کے آ سکتے ہیں۔ دوران ڈیوٹی جو فوجی شہید ہوتے ہیں، بہرحال شہید کے لیے اللہ نے انعامات رکھے ہیں، اگر اس کے ذمے حقوق العباد ہے اس کا تو حساب ہوگا، اپنے حقوق اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں بہت دنوں سے اپنی شہوت کا ازالہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اور قیامت والے دن اس ہاتھ کو حاملہ کر کے دکھایا جائے گا تاکہ حشر والے دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ برا آدمی۔ توبہ کرو اور اکیلے نہ رہا کرو۔